الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ وابستگی یہ صرف مذہبی تصور نہیں بلکہ امت مسلمہ کی مجبوری ہے، اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام وہ قوتیں ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اپنے علمی حجم کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے کہ جیسی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اپنے مرتبے میں اتنی بلند ہے کہ ان جیسی سیرت نہیں کسی کے پاس، تو لہذا ان دونوں حقیقتوں پر اگر رسالت نے اعتماد کیا ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ ان دونوں حقیقتوں پر اعتماد کرے۔ اور خلافت راشدہ کا دور یہی بتاتا ہے کہ ان بزرگوں نے بھی انہی عظمتوں پر اعتماد کیا ہے، قرآن سے اخذ کرتے، اور اگر کہیں کوئی کسی بات میں کوئی سقم محسوس کرتے تو پھر اہل بیت علیہ السلام سے رہنمائی لیتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک چلے گئے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من معضلات لیس لہا علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے اس مشکل سے دوچار نہ کرنا جس مشکل میں علی مرتضیٰ مشکل کشا بن کرنا تشریف فرما ہو۔ تو یہ وہ مسلمات ہیں اور یہ وہ حقائق ہیں اور یہ وہ اعترافات ہیں جو بالکل حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی قرآنیت جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ بھی بلند و بالا ہے۔ قرآن کریم ازلی اور ابدی کتاب ہے، اللہ کا حسن ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اس حسن کا آئینہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من اراد منکم علما فلیأت من بابہا، جو شخص علم چاہتا ہے، دین کا علم چاہتا ہے، عرفان چاہتا ہے تو پھر وہ دروازے سے آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد الحکمہ فلیأت من بابہا، جو حکمت چاہتا ہے تو دروازے کی طرف سے آئے۔ تو یہ نبوی فیصلہ ہے، اس کا کسی مذہب مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم یہ وہ نبوی اعتماد ہے جس کی مثال کوئی نہیں ملتی، اور امت کا اس پر عمل رہا، جو امت اخلاص کے ساتھ امت رہی، اور جو لوگ مفادات کا شکار ہو گئے یا درم و دینار کا شکار ہو گئے ان کی بات میں کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنے علمی مرتبے میں جتنی مرضی بلند ہو جائیں، چونکہ انہوں نے راہ و رسم
حقیقت کو چھوڑ کر چند کوڑیوں کے لیے اپنا ایمان بیچا، اپنی علمی قدروں کا سودا کیا اور اپنے وقار کو تباہ کیا، اور وہ ان لوگوں سے جا ملے جو قرآن سے بھی دور تھے اور اہل بیت سے بھی دور تھے، کیونکہ قرآن تو اہل بیت کے ساتھ تھا، اور جن کے دامن میں قرآن تھا یا جو قرآن سے وابستہ تھے، تو کربلا کی گواہی ایک عظیم حقیقت ہے۔ سر کاٹ دیا گیا ہے مولا حسین علیہ السلام کا، تو برسر دار بھی نیزے کی انی پر سوار ہو کر بھی سر مبارک قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے۔ یہ ایک امتیاز موجود ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت تو ہے نا۔ اب آئیے، جس طرح قرآن کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی بھی ایک تاریخ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے نفوس قدسیہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے حضور عظمت الہی میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس کے حرم میں ان نفوس قدسیہ کی جو ارواح تھیں وہ وہاں اللہ کی تسبیح کرتی تھی، اور ان کی تسبیح میں اتنی رعنائی ہوتی، اتنا ذوق ہوتا کہ کائنات ملکوت کے اندر بھی یہ احساس بیدار ہو جاتا، وہ بھی ان کے ساتھ ہم نوائے ذوق ہو کر تسبیح خنا ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عالم عامر کا ماحول ہے جس کی نشاندہی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میں اس پر کافی ساری گفتگو کر چکا ہوں، لیکن جس حوالے سے آج گفتگو کر رہا ہوں وہ ذرا مختلف ہے، کہ جس طرح مشیت الہی میں قرآن ایک حکمت برا خزانہ ہے، ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کا ظہور اور وجود جو ہے وہ بھی مشیت الہی کا کوئی خصوصی اہتمام لگتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخ بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا وہ تصور پیش کی جا رہا ہے جس کا تعلق نسب کی عظمت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کے تین اعتبار ہیں، اہل بیت نسب، اہل بیت نسبت اور اہل بیت اطرت۔ اہل بیت نسب سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، اور حضرت مائی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر مائی حوا سلام اللہ علیہ تک، یہ اہل بیت نسب ہیں۔ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے وہاں عظمتوں نے سجدے کیے ہیں اور وہاں غربتوں نے طواف کیے ہیں، جس پیکر میں رہے اور جس شکم میں رہے وہ طہارتوں کی معراج پر تھے۔ اور پھر جو اہل بیت نسبت ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نفوس قدسیہ منسوب ہوئیں وہ امہات المومنین ہیں۔ تو امہات المومنین میں جو پہلا عنوان ہے وہ محسنہ اسلام حضرت بی بی خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح درجہ بدرجہ دیگر امہات المومنین، یہ اہل بیت نسبت ہیں۔ اور جو اہل بیت اطرت ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اطہار ہیں۔ تو ہر ایک تشخص میں ایک عجیب عظمتوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے اور رفعتوں کا آسمان نظر آتا ہے ہر ایک کے اندر، اور یہ ایک خاص تعبیر ہے، خاص جہت ہے۔ تھے وہ پیکر انسانی میں، کردار بھی ان کا انسانی اعتبارات سے قائم رہا، لیکن ان کے کردار اور اخلاق میں طہارت اس قدر تھی کہ مرتبہ طہارت کو بھی وہاں معراج ہوتی تھی، عظمت عصمت بھی ناز کرتی تھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس اہتمام کے پس منظر میں وہ کیا جذبات کار فرما تھے، اس
حرمت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اے حبیب آپ ہماری نگاہوں میں اس وقت سے ہیں جب وقت بھی کسی تصور میں نہیں تھا، کسی اکائیوں کے اعتبار سے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ حین تقوم، جب سے آپ کو قیام بخشا گیا، جب آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے ابتدا سے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھری نظریں آپ پر ہیں۔ آپ جس پشت رحمت میں آتے ہیں اللہ کی نگاہوں کا وہ مرکز اور قبلہ بن جاتا ہے، جس رحم میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صلوات کا وہ رحم جو ہے وہ مرکز اور قبلہ بن جاتا ہے، وہیں اللہ کی نگاہیں ٹک رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمتوں اور فضل اور احسان کے پہرے لگا دیتا ہے عنایات کرتا ہے۔ تو قدرت کی نگاہوں نے اور قدرت کے نور کی چادر نے ان تمام نفوس قدسیہ کو اپنے انوار و تجلیات کے ماحول میں محفوظ اور معصوم رکھا۔ اس پر کوئی بحث نہ کی جائے کہ جناب والا ہمارا قاعدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مشرب یہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عصمت ایک خلقی وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن نفوس قدسیہ کو ذات مصطفیٰ سے گزارا ہے وہ ان عصمتوں کی معراج پر تھے، بلکہ عصمتوں کو اگر عصمت کوئی عظمت ہے تو اس کے لیے جی جو کوئی معیار ہے تو وہ حضور کے آباء و اجداد ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں اور حضور کی ذات ہے، ازواج ہے وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ہی خلاف ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے ایک نظام دینا ہے، جس نے عرصہ حیات میں ایک رونق نور پیدا کرنی ہے، جس نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینی ہے اور جسے اسوہ بنایا جانا ہے، تو کم از کم اس کا پس منظر بھی طہارت مآب ہو اور اس کا پیش منظر بھی طہارت مآب ہو اور اس کی ذات بھی مقدس اور مطہر ہو۔ اگر یہ طہارتیں اس تسلسل میں نہ ہوں تو پھر یہ طہارتیں وہ معاشرے کی تطہیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو وہ شان اور وہ تقدس بخشا، وہ اعتناء رحمت بخشا اپنی جناب سے، وہ قرب حضور بخشا، اور وہ اہتمام فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں خطبہ دے کر ارشاد فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، میں جس دور سے گزرا ہوں، یہ جو لم جب مضارع پر آ جائے تو ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جب سے زمانوں کی اکائیاں شروع ہوئی ہیں جب تک میرا خرام ناز چلتا رہا، شکموں کے اندر رحموں کے اندر مقدس رحموں اور مقدس شکموں کے اندر سجدہ ریز رحموں اور سجدہ ریز شکموں کے اپنا پشتوں کے اندر جب تک میرا تسلسل اور خرام ناز جاری رہا، فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، زمانہ جتنی مرضی جاہلیت سے بھر جائے، میرے وجود تک میری ہر ماں اور ہر باپ نے عظمت کردار بن کر اعلیٰ اخلاق کی وہ مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ کوئی بھی عہد جاہلیت کی چیز نے ان کے وجود کو داغدار نہیں کیا، کسی کی دامن عفت و عصمت پر کوئی داغ نہیں آنے دیا، کوئی خراش نہیں آنے دی، اور کوئی ہلکی سی آلودگی نہیں آنے دی۔ یہ ہے لطافت حسن محمد کا کمال۔ تو رسالت کی گواہی نے یہ طے کر دیا ہے فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، جاہلیت کی کوئی چیز نہ میری کسی ماں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئی ہے اور نہ ہی کسی بابا کے دامن کے ساتھ۔ یہ ہے اہتمام قدرت، یہ ہے وہ تاریخ، یہ ہے وہ حقیقت۔ اتنی بڑی شان والے رسول کے لیے اتنا بڑا ہی اہتمام بنتا تھا۔ دوستو، ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ یہ تو کوئی خدا سے پوچھے، خدائے ذوالجلال سے پوچھے کہ اسے اس کا محبوب کتنا پیارا ہے۔ اور یار، جس نے اپنے محبوب کے تبسم کی خیرات میں ساری کائنات کو وجود بخش دیا ہے تو کتنا بڑا محبوب اور مقرب ہوگا اس کا۔ تاہم
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخ بیان فرمائی. اور یاد رکھنا، ایک بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی جو طہارت ہے، عفت ہے، عصمت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے، حمیت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شرف ہے، کمال ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ محض ایک طبی اتفاق نہیں تھا، یہ فطری تسلسل نہیں تھا، بلکہ اہتمام قدرت تھا. کیوں؟ کہ اس عفت مآب کردار نے نبوت کی دلیل بننا تھا، طاقت بننا تھا. میں آپ کو ایک حقیقت سناتا ہوں قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو کفار مکہ بپھر گئے. کہا انک لمجنون، تو مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم 360 خداؤں کی پوجا چھوڑ دیں اور تیرے ایک خدا کی لا الہ الا اللہ. پھر انہوں نے کہا کس حیثیت سے کہتے ہو؟ کہا جی میں اللہ کا رسول ہوں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو رسول ہو؟ یہ کو دیوانہ لگتا ہے. نبوت کو چیلنج کر دیا. پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو کچھ کمال نبوت دکھاؤ، معجزات دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھائے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور چاند جیسی حقیقت کو 2 کھن کر کے توڑ دیا، پھر جوڑ دیا. یہ سارے تصرفات دکھائے، کمالات دکھائے. انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، بھائی یہ تو کھلا جادو ہے. اب تیسری عظمت تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف اپنی نبوت کی تائید میں بیان فرمایا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. گویا قرآن کو بھی چیلنج کر دیا گیا، نبوت کو بھی چیلنج کر دیا گیا اور معجزات کو بھی چیلنج کر دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ پروردگار عالم اب کیا پیش کروں جو طاقت اور تائید بن سکے. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے بچپن بھی تم میں گزارا ہے، لڑکپن بھی گزارا ہے، جوانی بھی گزاری ہے، اور 40 سال میرے گزرے ہوئے جو ہیں میرے حرمت کردار اور طہارت کردار کی گواہ ہے. تو میری ذات ہی میری نبوت کی دلیل ہے. اب چونکہ وہ خود اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، اس پر تو انگلی نہ اٹھا سکے. ایک بدمعاشی انہوں نے کی، وہ انہوں نے کہا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح، اب یہ بات بڑی عجیب تھی. ہمارے ہاں بھی جب کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو تو اس کے خاندان کا جناب والا تانا دیا جاتا ہے. اب یہ بات بڑی عجیب تھی. اس وقت اللہ نے فرمایا میرے حبیب رک جاؤ، اب میں دلیل دیتا ہوں. نبوت بھی صدمے، رسالت بھی صدمے، قرآن بھی صدمے، چیلنج ہو گیا، اور معجزات بھی چیلنج ہو گئے. تو اب اس چیلنج کے مقابلے میں دلیل کے طور پر حضور نے شخصیت کو پیش کیا. حضور کی ذات پر تو وہ انگلی اٹھا نہیں سکتے تھے چونکہ تجربہ تھا ان کا حضور کی زندگی کا، لیکن اس پر انہوں نے مکر کیا کہ حضور کے آباء و اجداد پر یہ اس طرح کی زبان درازی کی. تو اللہ کی غیرت جلال میں آئی. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم جن کو کوڑا کرکٹ کہہ رہے ہو، میں خدا ہو کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کی حرمت کردار میں اتنی نفاست تھی کہ وہاں نفاستوں کو بھی معراج ملتی تھی. انفس یہ افعل کے صیغے پر ہے، جس سے اوپر کسی نفاست اور لطافت کا، حرمت اخلاق کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے، تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے نبی کے ماں باپ اس شان کے مالک ہیں. اب گواہی آ گئی تو گویا رسالت کو بھی اگر بچایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے
حرمت کردار اور عصمت مآب رویوں نے بچایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور والدین کا ایک رسمی تو تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس اہتمام اور احترام سے نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ شرمناک تصور دین ہے ہمارے پاس۔ ہم نے اموی دین کو ترجیح دی ہوئی ہے، نبوی دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق نبوی دین سے ہو تو ہم حرمتوں کا آغاز وہیں سے شروع کریں جہاں سے خدا نے کیا ہے، رسول خدا نے کیا ہے۔ اب پھر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی منبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین۔ لوگوں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخلوق کو وجود بخشا ہے تو پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فجعلنی فی خیرہم، اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اس حصہ مخلوق میں رکھا جو فضیلتوں کی معراج پر تھا، عظمتوں اور حرمتوں کے کمال پر تھا۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت بطور تائید بیان فرمائی، بطور حوالہ بیان فرمایا کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اصحاب یمین ہیں، کچھ اصحاب شمال ہیں۔ اصحاب یمین سے مراد اہل جنت ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اصحاب شمال سے مراد بائیں ہاتھ والے ہیں، دوزخی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، میں ان میں سے بھی ان سے تشریف فرما ہوا ہوں جو جنت والوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے رکتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر اللہ نے ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا۔ کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون انا من السابقین و انا من خیر السابقین۔ فرمایا ان دو حصوں میں جب تین حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے تو وہی دو حصے قرار پائے، اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے اہل جنت اور بائیں ہاتھ والے اہل جہنم، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں اہل جنت میں سے بھی والسابقون السابقون جو جنت کے تصورات سے بھی سبقت لے گئے، اوپر چلے گئے۔ جنت ان کے قدموں کے بوسے لے کر نیچے رہ گئی، وہ اوپر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ والسابقون السابقون انا من السابقین، میں ان سے ہوں جن کو اس جنت میں بھی سبقت حاصل ہے، اور ان میں سے ہوں جو ان سب سبقت والوں سے افضل ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو صحابہ ہکا بکا رہ گئے، تلواریں نکال لی علیہ صحابہ نے، اور بھر گیا جناب والا ماحول، گلیاں بھر گئیں۔ یا رسول اللہ کس نے آپ کو تکلیف دی، ہم اس کی گردن اتاریں گے۔ آپ نے روکا، رک جاؤ ابھی میں اپنی بات تو پوری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا والسابقون السابقون تو صحابہ ششدر رہ گئے کہ وہ سبقت کی سمت کدھر ہے، جہت کدھر ہے؟ نہ وہاں مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، تو سبقت کا تصور کیا قائم کریں ہم، اس سبقت کی صورت کیا ہوگی؟ تو خدا ذوالجلال نے فرمایا حبیبہ آپ رک جائیے، میں بتاتا ہوں۔ اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اہل جنت سے بھی سبقت کر کے آگے چلے گئے ہیں۔ اور کہاں چلے گئے ہیں؟ فرمایا حرم الہی میں میری قربتوں میں آ کر میری تسبیح بیان کرنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ مقرب ہیں۔ آبائے مصطفیٰ، امہات مصطفیٰ، یہ مقربین کی جماعت ہے۔ ان کو تقرب اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے کردار میں حرمت تھی، لطافت تھی، شرافت تھی، اخلاق کے اندر عصمت تھی، جذبوں کے اندر سخاوت تھی، خمیر کے اندر رحمت تھی۔ وہ کامل قسم کی وہ نفوس قدسیاں ہیں۔ ان باکمال لوگوں کے پیکر رحمت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرام ناز فرمایا ہے اور دنیا میں مبعوث ہوئے ہے ظہور فرمایا ہے۔ تو اب بولیے جس ذات والا و شریک وحدہ لا شریک نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا
کہ جس کا نور پہرا دیتا رہا حضور کی ہر ماں کی حرمت پر اور ہر باپ کے تقدس پر۔ کیا آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ جناب مریم علیہ السلام کی ذات والا صفات جس وقت خلوت کدے میں بیٹھی ہیں وہ ام عیسیٰ ہیں۔ تو اس خلوت کدے کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس خلوت کدے کے اندر کوئی نہیں جانے آنے کی کسی کو اجازت، صرف حضرت زکریا علیہ السلام جاتے ہیں۔ اچانک سے ایک بشر سوی آتا ہے، انسانی شکل میں پر وجاہت اور تناور جوان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بی بی صاحبہ فرط جذبات میں کہتے ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، تو کون ہے؟ کیا تیرے اندر عظمت تقوی نہیں؟ یہ نہیں جانتا کہ یہ حرم جو ہے یہ اہل نبوت کا حرم ہے، یہاں تو کوئی غیر خیال نہیں داخل ہو سکتا، اور تو جناب والا بشر سبی بن کر یہاں گیا۔ تو آنے والے بشر سبی نے کہا ہائے ہائے کیا، انما انا رسول ربک، بی بی میں خود سے تو نہیں آیا، میری کیا ضرورت کہ میں یہاں آؤں، مجھے تو تیرے رب نے ہی بھیجا ہے جس کی عبادت تو خلوتوں میں بیٹھ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ام عیسیٰ کی۔ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ہدیہ کروں، تحفہ کروں ایک پاکیزہ بیٹا۔ پھر وہ غضبناک ہو کر بولی کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر فلم اک بغیہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں کوئی سرکش ہوں، میں عصمت مآب ہوں۔ ناظرین محترم، یہ قرآن کی سادہ نصوص ہیں، یہ حجرہ ساز تصور دین نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا ہے اور اسے کہا ہے کہ اپنے ملکوتی صورت کو ہٹا کر یہ ام عیسیٰ ہیں، ان کی تکریم میں بشر سوی ہو جاؤ، انسانی شکل میں جاؤ تاکہ ان کو ہیبت محسوس نہ ہو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، یہ قرآن پاک اس تکرم کو، اس تکریم کو، اس تقدس کو بیان کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کی شکم رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ قرآن نے کو داستان سرائی فرمائی ہے؟ یا اولی الالباب فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، اے آنکھ والو، اے شعور والو، غور کرو، یہ داستان نہیں ہی، داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ ایک مقدمہ ہے ایک ایسی حقیقت کا جس کے وجود سے حقیقت الحقائق نے جنم لینا ہے۔ یہ مقدمے کے طور پر اس ماں کی حرمت کو بیان کر رہا ہوں، اس ماں کی عصمت کو بیان کر رہا ہوں جس کو ام عیسیٰ ہونے کا شرف ملے گا۔ تو جب ام عیسیٰ کی یہ شان ہے تو ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی، ان کا وقار کیا ہوگا، ان کی شرافت و عصمت کا مقام کیا ہوگا، ان کی حرمت کا تقدس کیا ہوگا۔ تو اس تصور سے جب قرآن کریم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں تو یہ محض خیال تو نہیں ہے، ایک اہتمام قدرت ہے۔ تو اہتمام قدرت کا ایک اپنا انداز ہے۔ ناظرین محترم، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم جعل القبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حصہ مخلوق کو قبائل میں تقسیم کیا، جو قبیلہ فضیلتوں کی معراج پر تھا، جہاں فضیلتیں ترتیب پاتی ہیں، میں اس قبیلے سے ہوں اور ان میں سے بھی قبیلے کے افضل ترین لوگوں سے ہوں۔ ثم جعل القبائل بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبائل کے اندر گھروں کو تقسیم فرمایا، گھروں کو
ترتیب دیا فجعلنی فی خیرہم بیتا، جو میرا گھر تھا یا میرے گھر والے تھے وہ اس بھری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے۔ افضل و اعلیٰ سے مراد کوئی فن و فکر نہیں ہے، اخلاق کی حرمت کو اس وقت فضیلت کا معیار سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اخلاقی حرمت اور روحانی عظمت کو فضیلت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اسی پر ساری تعلیمات اسلام کا مدار ہے، اسی لیے اسلامی تعلیمات کو کہ نازل فرمائی گئی ہیں کہ انسان کے اخلاق بھی سنور جائیں، حرمت مآب ہو جائیں، کردار کے اندر کی بھی طہارت آ جائے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے وہ اہتمام قدرت جس کی مثال کائنات میں اس کا شانہ رحمت کے علاوہ نہیں ملتی۔ تو اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ، اتنی بڑی عظمت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نسب کو بیان فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ قرآن ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے شان مصطفیت بخشی ہے آدم کو، ان کی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد کو آل ابراہیم۔ تو آل ابراہیم مصطفیٰؤں کا تسلسل ہے، آل ابراہیم مصطفیٰؤں کا تسلسل ہے۔ تو جس ذات والا صفات کو مصطفیٰؤں کے تقدس اور تسلسل میں خرام ناز کروا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ چھوٹی ہستی ہے؟ وہ عام خیالات اور مذہبی تصورات میں جانچے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین۔ اللہ نے شان مصطفیت بخشی، قرب حضور رحمت بخشا آدم کو، پھر آدم سے نوح کو، نوح سے ابراہیم کو اصولوں کو بیان فرمایا، پھر ابراہیم سے اسماعیل کو، اسماعیل سے کنانا کو، کنانا سے نزار کو، نزار سے قریش کو، یہ پورے قبائل، اور پھر قریش سے ہاشم کو مصطفیٰ بنایا، پھر ہاشم سے بنی ہاشم کو مصطفیٰ بنایا، پھر میں ان سے ہوں جو ان مصطفیٰؤں کی انتہا ہیں، تو پھر میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں۔ یہ ہے اہتمام قدرت۔ تو چونکہ ان نفوس قدسیہ کی عصمت نے دلیل نبوت اور قوت نبوت بننا تھا، اس لیے قدرت نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضور نے ایک مرتبہ فرط ذوق سے فرمایا، جبرائیل کوئی اپنی تجربی بات سنا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہاں پناہ عالم، ان اللہ تعالی امرنی ان اطوف الی الارض الی جبلہا ورسلہا وسہلہا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ، اے میرے بندے جبرائیل جاؤ، جا کر میری کائنات کو چھان مارو، پہاڑوں کی اوٹوں میں چلے جاؤ، سنگریزوں کی تہوں میں اتر جاؤ، ریت کے ذروں میں چلے جاؤ، درختوں کے پتوں کی اوٹ میں چلے جاؤ، ذرہ ذرہ چھان مارو اور تلاش کرو عظمتیں کہاں ہم نے چھپا رکھی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آیا امر الہی کی عظمت میں، تو پھر میں نے دیکھا کہ اس امر الہی میں فلم ارا خیرا من العرب، جو مجھے سب سے زیادہ فضیلت مآب لوگ نظر آئے وہ عرب تھے۔ پھر حکم دیا کہ جاؤ، جا کر جبل رسل اور سہل ساری کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارو، عربوں میں افضلیت کہاں ہے، عربوں میں کون سا ایسا طبقہ انسانیت ہے جس کے اندر جناب والا فضیلتیں موجود ہیں، عظمتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے ان عربوں کے اندر نزار سے افضل نظر نہیں آیا، مجھے پھر بھیجا گیا کہ نزار میں پھر ان کے جو قبائل ہیں ان میں دیکھو جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے۔ میں پھر آیا اسی اعتبار سے، تو میں نے پھر دیکھا کہ اس نزار کے قبیلے میں قریش سے افضل کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے حکم دیا کہ قریش میں بھی چھان بین کرو۔ جب میں نے قریش کے اندر چھان بین کی
تو پھر ہاشم سے افضل نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر میں بنی ہاشم کے اندر گیا تو سب سے آخر میں جب میں آیا یا رسول اللہ تو آپ کے ماں باپ سے افضل کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کے کاشانہ رحمت سے اوپر کوئی نہ کاشانہ رحمت نظر آیا، افضلیت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے وہ اہتمام قدرت، یہ ہے وہ نظائر عظمت جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیوں بیان فرمائے؟ کہ چونکہ مقصد بڑا تھا، پیغام بڑا تھا، اور پیغام کے ساتھ ساتھ ہدف بڑا تھا، اس لیے قدرت نے اس ہدف کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا اہتمام فرمایا کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر عظمتوں کی جہاں ترتیب اور ترکیب رکھی، اور عظمتوں میں جو معیار کے طور پر لوگ آئے، اپنے حسن اخلاق، حسن کردار، عفت، عصمت، شرافت، سخاوت، جتنے بھی انسانی کمالات قائع خانہ قدرت میں موجود تھے، ترتیب شدہ تھے، ان میں جو اعلیٰ معراج پر تھے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اہل بیت جو نسب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اہل بیت نسب کی حرمت میں جن کا تعارف موجود ہے علمی دنیا کے اندر، وہ اس قدر مکرم اور محترم اور محتشم تھے۔ تو ناظرین کرام، جب اس قدر اہتمام قدرت ایک ذات کے لیے کر رہی ہے، ایسے نہیں ہنا بندی کرتی کسی لالا کی فطرت، وہ کچھ دیکھ کر کرتی ہے، کچھ مقصد سامنے ہے، تو خدائے ذوالجلال کی اس مشیت کے اس اہتمام پر قربان جائیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آباء و اجداد جو اہل بیت نسب کی حرمت میں ہیں ان کو یہ شان بخشی۔ پھر اہل بیت نسبت کا آغاز ہوتا ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جن کی حرمت میں قرآن گواہ ہوا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کو امہات المؤمنین ہونے کا ٹائٹل ملا۔ پھر آئے اہل بیت عطرت آئے، تو اہل بیت عطرت صرف رشتوں کے تقدس میں ہم نہیں دیکھتے ان کو، یہ بھی اگرچہ ایک حرمت ہے، تقدس ہے، ہم نے تو ان کو حرمت کردار میں دیکھا ہے، جس کردار کی پذیرائی قرآن کی روشن آیات کر رہی ہیں، جن کے تقدس مآب ایثار کی پذیرائی قرآن کی روشن آیات کر رہی ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے یہ طے ہوا کہ یہ اہتمام قدرت ہے، مشیت الہی کی خصوصی اہتمام کا کوئی تسلسل ہے جس کو مذہب کے تصور میں نہیں دیکھا جا سکتا، قرآن کی روشن آیات اور فطرت کی عظمت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کے تقدس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر جس وقت اتنی شان کے ساتھ یہ گھرانہ اتنا مقدس ہوا، تو پھر لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فیصلہ فرمایا جو مشیت الہی میں ایک طے شدہ پروگرام تھا، وہ یہی تھا کہ قرآن اور اہل بیت جڑے رہے۔ جس نے دین سیکھنا ہو وہ اہل بیت سے سیکھے، جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ اہل بیت سے سیکھے، اور جنہوں نے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہو وہ بھی قرآن سے سیکھیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمارا جو عنوان تھا وہ اس لیے ہم نے اس کو ترتیب دیا کہ قرآن اور اہل بیت ہی بقائے دین کا راز ہیں۔ اگر دین سے یہ دونوں حکمتیں، دونوں حرمتیں ہٹا دی جائیں تو دین کا خالی تصور رہے گا، لفظ دین تو رہے گا، معنی دین نہیں رہے گا۔ اس لیے امام خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت جملہ فرمایا کہ دین است حسین، دین حسین ہے۔ لفظ دین کا نام دین نہیں، لفظ دین کی حرمت میں وہ مدلول حقیقت ہے، وہ کردار ہے جسے دین کہا جاتا ہے، وہ عظمت ہے جسے دین کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیصلے جذباتی نہیں ہیں، حکمت الہی کے عین مطابق ہیں، مشیت الہی کے عین مطابق ہیں، اور اسی میں بھلائی ہے۔ جہاں رسول کھڑا کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے اسی لیے تو کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا رسول حکم دے دے اس کو مان لیا جائے، اور جس چیز سے رسول روک دے رک جاؤ۔ یہی حقیقت ہے، یہی عظمت ہے، یہی نجات ہے، یہی بقا ہے،
یہی وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان دونوں حقیقتوں کے ساتھ وابستگی اور پیوستگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔